یہ ہمارے ایک اور مہمان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ جلدی تشریف لے آئیں. حکیم محمد آصف چشتی، صدر اتحاد اتباع پاکستان. حکیم محمد آصف چشتی صاحب. باقاعدہ کشتہ سازی کا آغاز کرنے سے پہلے کشتہ سازی کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے اور اس معدوم ہوتے ہوئے فن کے متعلق معلومات فہم پہنچانے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے کشتہ سازی کے بیتاب بادشاہ جناب الماس خان غواسی صاحب. ہم پروفیسر شکیل شاہ صاحب کو پنڈال میں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب رسول اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک ان پڑھ سا جیل ساتھ ہوں اور میرا شوق جو ہے وہ کشتہ سازی کا ہے، سنیاس. اور جتنا میں کشتہ سازی کے بارے میں علم رکھتا ہوں اور جتنا جانتا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے وہ پیش کروں گا کہ کشتہ کیا ہوتا ہے. کشتے تو دواخانوں والے کوئی بھی دھات کو جلا کے کچا پکا بیچ رہے ہیں، کیونکہ یہ انسانی جسم کے لیے ہر بندے کا اپنا معیار ہے. جو سنیاس میں کشتہ جات کا معیار ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں اپنے خیالات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. کشتے میں دو چیزیں ہونی چاہیے. پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ کشتے کے اندر پاور پیدا کی جائے. دوسری بات، کشتے کے اندر لطافت ہو. وہ انسان کے لیے تقسیر کا درجہ رکھتا ہے. اس کو اس سٹیج پہ لے کے جایا جائے. اس کی دو صورتیں ہیں. اس کو طاقت دینے کے لیے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے الماس کا کشتہ تقسیری بنایا جائے جو کشتوں کا بادشاہ ہے. ٹھیک ہے جی. جب وہ کسی کشتہ جات کو ٹچ کریں گے تو وہ اس کو اکثیر کے درجے پہ لے جائے گا. یہ اصول ہے سنیاس کا. پاور اس کو مل گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی دھات ہو اس کو اتنا نفیس بنایا جائے کہ وہ دھات سے نکل کے نمکیات کے اندر چلی جائے تاکہ انسانی جسم کے اندر جب جائے تو وہ حل پذیر ہو جائے، وہ نقصان نہ دے. یہ کشتے جات جو ہوتے ہیں ان کی پاور اور ان کے اندر نفاست ہونی چاہیے، لطافت ہونی چاہیے. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر غواسیت ہونی چاہیے. کوئی جتنے بھی تھرکی لوگ ہیں، کیمیا گر لوگ ہیں، یہ جو چیز بناتے ہیں جب وہ غواص درجے پہ پہنچتی ہے تب جا کے وہ اکثیر کہلاتی ہے، کیونکہ وہ دھات کی کیا پلٹ دیتی ہے. جو چیز دھات کی کیا پلٹ دیتی ہے اکثری غواصی درجے پہ ہوتی ہے، وہ انسان کی بھی اسی طرح کیا پلٹتی ہے. عام کشتہ جات لوگ بناتے ہیں، ان کے اپنے فوائد ضرور ہیں لیکن ان کے کم فوائد ہوتے ہیں. غواصی درجہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے آپ مہر لوگ بیٹھے ہیں کشتہ جات بناتے ہیں لیکن وہ سنڈ ہو جاتے ہیں، وہ کچھ بھی اثر نہیں کرتے. چاہے ہیرے کا کشتہ بن گیا لیکن سنڈ ہوگا تو کچھ بھی نہیں کرے گا. تانبے کا کشتہ بن جائے بھلے کھیر ہو. لوگ سفید کرتے ہیں، بات سفید سے آگے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کشتہ اتنا نفیس ہو، کلر اس کا جیسا بھی ہو، وہ فوائد دے، نقصان نہ دے. ٹھیک ہے جناب. جتنا میں جانتا ہوں کشتہ جات کے بارے میں نے آپ لوگوں کے سامنے وہ پیش کر دیا. باقی بڑے بڑے اساتذہ کرام، پروفیسر اور قابل محترم حکیم اور سنیاسی، جی شکریہ. جزاک اللہ جی.